بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک حافظ قرآن عورت جس نے 100 بچیوں کو قرآن پاک حفظ کروایا، لیکن پھر بھی اس پر اللہ کا دردناک عذاب کیوں آیا؟ اس کا شوہر خود یہ واقعہ بیان کرتا ہے۔ میری بیوی حافظ قرآن تھی اور اس نے 100 بچیوں کو قرآن حفظ کروایا تھا، لیکن جب وہ وفات پا گئی تو روز اس کی قبر پھٹ جاتی اور قبر سے دھواں نکلتا۔ میں روز اپنی بیوی کی قبر بنواتا۔ لوگ مجھ سے پوچھتے تھے کہ اس نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کے گھر والوں سے پوچھا تو میری سالی روتے ہوئے مجھے کمرے میں لے گئی اور مجھے ایسی چیزیں دکھائی کہ میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ میری شادی کو 6 سال گزر گئے تھے۔ میری بیوی بہت ہی خوبصورت تھی۔ شادی سے پہلے 100 بچوں کو قرآن حفظ کرا چکی تھی، تو میں بہت خوش تھا کہ میری بیوی کی دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی سنور گئی ہے اور وہ ہمارے بچوں کو بھی اچھی تربیت دے گی۔ لیکن شادی کو اتنا وقت گزر جانے کے بعد بھی ہمیں اولاد نہ ہوئی۔ میں بہت مایوس اور اداس ہو گیا تھا، لیکن میری بیوی اپنی مایوسی کو چھپا لیتی اور صبر سے وقت گزارا کرتی تھی۔ پھر ایک دن اللہ تعالیٰ کو ہمارا صبر پسند آ گیا اور ہمیں اولاد سے نواز دیا۔ میں اپنی بیوی کا بہت ہی خیال رکھتا۔ ہماری بہت زیادہ احتیاط اور دعاؤں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیارا سا بچہ دیا، مگر بچہ پیدا ہوتے ہی میری بیوی کی طبیعت بہت ہی خراب ہو گئی۔ بیوی کی طبیعت کو دیکھ کر اللہ سے بہت دعائیں کی، مگر میری دعاؤں کے باوجود میری بیوی کا انتقال ہو گیا۔ سب جاننے والے افسوس کر رہے تھے اور میں غم زدہ تھا۔ جب غسل کے بعد تدفین کے لیے قبرستان پہنچے تو آسمان پر کالے بادل چھا گئے، گویا جیسے رات ہو گئی ہو۔ جیسے ہی بیوی کو دفن کیا نہایت ہی تیز بارش شروع ہو گئی، طوفانی ہوائیں چلنے لگی، جیسے موسم غم منا رہا ہو، اور میرا بچہ میری بیوی کے گھر والوں یعنی میرے سسرال والوں کے پاس تھا اور وہ لوگ بھی ہمارے گھر ہی موجود تھے۔ اس لیے اپنی بیوی کو قبر میں دفن کرنے کے بعد جب گھر آیا تو سیدھا میں اپنے کمرے میں چلا گیا اور اپنی بیوی کو یاد کرتے کرتے آنکھ لگ گئی۔ صبح کے وقت خواب میں دیکھا کہ میری بیوی بہت ہی بری طرح رو رہی ہے۔ اس کو ایسا روتا دیکھ کر میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ بارش بھی تھم چکی، آسمان صاف تھا۔ وہ خواب دیکھ کر میں بہت ہی پریشان ہوا، کیونکہ میں نے اپنی بیوی کو ہمیشہ ہنستا اور مسکراتا دیکھا تھا۔ اس طرح اس کا رونا مجھے پریشان کر گیا تھا۔ فجر کا وقت تھا۔ میں نے اپنی بیوی کی مغفرت کی دعا کی۔ ویسے تو یقین تھا کہ میری بیوی بہت نیک تھی، نمازی، پرہیزگار اور حافظ قرآن تھی۔ میں کمرے سے باہر جا کر دیکھا تو سب نماز پڑھ رہے تھے۔ میں نے اپنے بیٹے کا پوچھا تو میری بیوی کے بھائی نے میرا بیٹا مجھے لا کر دے دیا اور وہ سویا ہوا تھا۔ میں مطمئن ہو گیا۔ اس کے بعد میں قبرستان گیا اپنی بیوی کی قبر پر، اور میں بیوی کے لیے قرآن پڑھنا چاہ رہا تھا، کیونکہ خواب کی وجہ سے دل پریشان تھا۔ جب میں قبرستان پہنچا تو دل خوف سے بھرنے لگا بیوی کی قبر کو دیکھ کر، کیونکہ اس کی قبر پر ایسا عذاب آیا ہوا تھا، ایسا ہولناک عذاب کہ جس سے میں دیکھ کر ڈر گیا۔ اس کی قبر پھٹی ہوئی تھی اور اس میں سے دھواں باہر آ رہا تھا۔ استغفر اللہ! وہاں اتنی تپش تھی کہ وہاں کھڑا ہونا مشکل ہو گیا۔ کوئی بھی دوبارہ میری بیوی کی قبر بنانے کو تیار نہیں تھا۔ ایک مزدور مانا اس سے 4 گنا پیسے دے کر میں نے قبر دوبارہ بنوائی۔ اب جب میں اپنے گھر پہنچا تو میری حالت بہت ہی خراب تھی۔ سب نے بیوی سے جدائی کا دکھ سمجھ کر حوصلہ دیا، جبکہ میں یہ سوچ کر پریشان تھا کہ آخر یہ سب کچھ کیوں ہوا۔ میری بیوی تو بہت نیک تھی، حافظ قرآن تھی، اور میں یہ سوچ سوچ کر پریشان ہوئے جا رہا تھا کہ میری بیوی کی اصل حقیقت کیا تھی، جو اس پر اللہ کا اتنا غضبناک عذاب آیا۔ لیکن پھر جب مجھے میری بیوی کی حقیقت ظاہر ہوئی تو میرا کلیجہ پھٹ گیا۔ میرا نام محسن ہے اور میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا۔ میرے گھر میں 4 افراد تھے، میں، میرے ماں باپ اور میری بیوہ پھپھو۔ جب میں کالج میں تھا تو میری ماں کا انتقال ہو گیا اور ہم 3 لوگ رہ گئے تھے۔ میری پھپھو اور ابا نے مجھے بہت ہی حوصلہ دیا اور کچھ عرصے بعد میں سنبھل گیا اور کالج جانا شروع کر دیا۔ جب میری پڑھائی مکمل ہوئی تو میری پھپھو اور باپ کو میری شادی کا شوق ہوا اور میرے لیے لڑکی تلاش کرنا شروع کی۔ میری پھپھو کو اپنے مرحوم شوہر کے خاندان میں ایک لڑکی کا خیال آیا جس سے ان کا ملنا جلنا تھا۔ سب کا کہنا تھا کہ لڑکی خوب سنجیدہ ہے، اس کے ماں باپ نہیں ہے، وہ صرف 2 بہن بھائی اور ایک بھائی ہے۔ اس نے اپنے دونوں بھائی بہنوں کو پالا ہے، وہ نمازی حافظ قرآن ہے اور گھر میں بچوں کو قرآن حفظ کراتی ہے، جس سے کما کر وہ اپنے گھر بھی چلاتی ہے۔ یہ سنا تو میں بہت خوش ہوا، اس سے شادی کے لیے ہاں کر دی اور پھپھو نے میری شادی اس سے طے کر دی۔ اس نے یہ شرط رکھی کہ جب تک بھائی اور بہن کی شادی نہیں ہوگی
وہ شادی کے بعد بھی ان کی مالی مدد کرے گی۔ مجھے اس بات سے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ رشتہ ہونے کے بعد جب شادی ہو گئی، میں نے جب اپنی بیوی کو دیکھا تو اس کا دیوانہ ہو گیا۔ وہ نہ صرف اچھی سیرت کی تھی بلکہ بہت ہی خوبصورت بھی تھی۔ وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتی تھی۔ وہ بالکل ویسی تھی جیسے میں نے اپنی پھوپھو سے اس کے بارے میں سنا تھا۔ اس نے مجھے کبھی بھی کوئی شکایت نہ ہونے دی۔ اولاد کی کمی تھی، میں مایوس تھا، لیکن میری بیوی کا صبر دیکھ کر مجھے حوصلہ ہو جاتا۔ شادی کے 3 سال بعد والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ میں بہت بے سکون ہو گیا تھا۔ میری بیوی نے مجھے ہر وقت اللہ کی مہربانی اور نعمتیں گنواتی رہتی۔ وہ صبر کرنے کو کہتی ہے۔ میں حیران تھا کہ وہ اتنا صبر کیسے کر سکتی ہے۔ خاندان کے لوگوں نے جینا مشکل کر رکھا تھا۔ وہ ہر وقت میری بیوی کو باتیں سناتے۔ جب شادی کو 6 سال ہونے والے تھے تو اللہ نے ہمیں اولاد کی خوشخبری دی اور ہم تینوں پھر سے جی اٹھے۔ میری پھپھو اور میں نے میری بیوی کا خوب خیال رکھا اور احتیاط کی۔ میرا بیٹا بہت ہی خوبصورت اور صحت مند تھا، لیکن میری بیوی کی طبیعت بگڑ گئی اور وہ وفات پا گئی۔ یہ سب کچھ اچانک ہوا۔ میں نے اتنا صدمہ برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ میں نے اور میری بیوی نے اپنے بیٹے کو لے کر بہت سے منصوبے بنائے تھے۔ میری بیوی کی قبر پر آیا عذاب مجھے پریشان کر رہا تھا، کیونکہ وہ تو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتی تھی۔ اس میں کوئی برائی نہیں تھی۔ مجھے حیرت اور صدمہ تھا کہ میں اتنے سال بعد بھی اس کو نہ جان سکا۔ میری بیوی اگر کوئی گناہ کر بھی رہی تھی تو میں کیوں نہیں جان سکتا؟ شاید میں بھی اس سے اس گناہ سے روک لیتا۔ ان دونوں گھر میں کیا چل رہا تھا مجھے کچھ بھی خبر نہ تھی، اور میرا بیٹا کس کے پاس تھا مجھے کچھ معلوم نہ تھا۔ میں اپنی بیوی کی مغفرت کی دعا کرتا۔ ایک دن پھوپھو آئی اور کہنے لگی کہ ایک ضروری بات کرنی ہے۔ تو پھوپھو کی بات سن کر مجھے غصہ آیا، کیونکہ میری بیوی کو گزرے ابھی 21 دن ہی ہوئے تھے۔ میری پھوپھو میری دوسری شادی کا سوچ رہی تھی۔ میں غصے میں آ گیا اور کہا اتنی جلدی مجھ سے شادی کی بات نہ کرے۔ انہوں نے کہا کہ وہ بوڑھی ہو گئی ہے اور مجھے میرے بیٹے کو نہیں سنبھال سکتی۔ جب میں نے یہ بات سنی تو پھوپھو نے کہا ٹھیک ہے، اپنا بیٹا خود سنبھالو، یا پھر اس کو اسے دے دو جو اس کو دن رات ماں کی طرح سنبھال رہی ہے۔ میں حیران تھا کہ میرے بیٹے کو کون سنبھال رہا ہے، کیونکہ مجھے تو لگتا تھا کہ میری پھوپھو ہی میرے بیٹے کی دیکھ بھال کر رہی ہے۔ میں نے ان سے پوچھا اپنے بیٹے کی دیکھ بھال کے متعلق، تو ان کا جواب سن کر میں حیران رہ گیا۔ میرے بیٹے کو میری بیوی کی چھوٹی بہن سنبھال رہی تھی۔ پھوپھو چاہتی تھی کہ میں ان سے نکاح کر لوں تاکہ بیٹے کو ماں کا پیار مل سکے۔ میں اس بات کو ماننے کے لیے انکار کر رہا تھا، لیکن پھوپھو کا اصرار دن بدن بڑھتا رہا۔ وہ ہر روز مجھے میرا بیٹا دکھاتی، جو بالکل صاف ستھرا، صحت مند، خوبصورت ہوتا، اور چاہتی تھی کہ میں بیوی کی بہن سے نکاح کر لوں اور ہمیشہ کے لیے اسے گھر میں رکھ لوں۔ میں نے کام پر جانا شروع کر دیا، سارا دن باہر رہتا اور رات کو آ کر پھوپھو کی گفتگو سنتا۔ پھر ایک دن پھوپھو نے بتایا کہ میرا سالہ ملک سے باہر جا رہا ہے۔ میری بیوی نے اپنی زندگی میں مجھے بتایا تھا کہ اس کی تعلیم مکمل ہو گئی تھی اور وہ نوکری کے لیے باہر جانا چاہتا تھا۔ میری بیوی بھی اپنی زندگی میں کوشش میں تھی کہ بھائی کے باہر چلے جائے، پہلے بہن کی شادی ہو جائے تاکہ وہ اکیلی نہ رہے۔ جب اس کے بھائی باہر جانے کا سنا تو اس کی بہن کا خیال آیا۔ میں نے سوچا کہ اگر ابھی میں نے انکار کیا تو میری سالی میرے بیٹے کو سنبھالنے کے چکر میں کنواری بیٹھی رہ جائے گی، یا اگر اس کی شادی ہو گئی تو میرے بیٹے کی دیکھ بھال کون کرے گا، کیونکہ پھوپھو تو بیمار اور کمزور ہو گئی تھی اور میرے بیٹے کی دیکھ بھال نہیں کر سکتی تھی۔ میں سوچ سوچ کر پریشان تھا۔ ایک دن میں نے پھوپھو کو شادی کے لیے ہاں کر دی۔ یہ سن کر وہ بہت خوش تھی۔ اس کے بعد میں کام پر چلا گیا۔ میرے جاتے ہی انہوں نے شادی کی تیاریاں شروع کر دی۔ جب میں شام کو گھر واپس آیا تو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ پھوپھو نے نکاح کی ساری تیاریاں کر لی تھی۔ میں یہ سب کچھ صرف اپنے بیٹے کے لیے کر رہا تھا۔ میں نے اس کے لیے خود کو دوسرے نکاح کے لیے تیار کر رکھا تھا۔ نکاح ہو جانے کے بعد میں نے خود کو کمرے میں بند کر لیا اور سوچنے لگا کہ میری دوسری بیوی یا میری پہلی بیوی کی طرح خوش مزاج اور سمجھدار بھی ہے یا نہیں۔ مجھے کچھ معلوم نہ تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میرا دل دوسری بیوی سے مطمئن ہو جائے گا یا نہیں۔ نکاح کے بعد بھی میرا وہی معمول تھا۔ میں صبح کے وقت کام پر جاتا اور رات کو آ کر سو جاتا۔ میری دوسری بیوی نے تمام کام سنبھال لیا تھا۔ میرا کمرہ بھی صاف ستھرا رہنے لگا تھا۔ میرا دل نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے بارے میں سوچنے لگا، کیونکہ میں نے اس کو نہیں دیکھا تھا۔ میری پہلی بیوی دین کی سمجھ رکھتی تھی، اس لیے اس نے اپنی بہن کا مجھ سے پردہ کروایا تھا اور میں نے آج تک اس کو نہیں دیکھا تھا۔ ایک روز جب میں کام سے جلدی گھر واپس آ گیا
تو اپنی دوسری بیوی کو دیکھ کر حیران رہ گیا، تو وہ اپنی بہن سے بھی زیادہ خوبصورت تھی۔ میں حسن پرست نہیں تھا، لیکن جس چیز نے مجھے اس کی طرف متوجہ کیا وہ اس کے چہرے پر پر اسرار معصومیت اور نرم تاثرات تھے۔ اس کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ اپنی بہن کی موت سے بھی خوش اور مطمئن ہے۔ میں نے اس سے غصے سے کہا کہ وہ اتنی مطمئن کس بات پر ہے؟ میرا سوال اس کے لیے حیران کن تھا۔ وہ حیرت اور پریشانی سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا کیا تمہیں اپنی بہن کی موت کا ذرا سا دکھ نہیں ہے جس کی جگہ لے کر اتنی خوش ہو رہی ہو، جبکہ اس کی بہن جوانی میں موت کے منہ میں چلی گئی ہے اور نہ جانے اس کی آخرت بھی کیسے ہوگی، کیونکہ اس نے قبر میں بھی عذاب جھیلا تھا۔ میری بات نے جب اس کے چہرے کے تاثرات بدلے تو مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ مجھے صدمے سے دیکھتی رہی اور رو پڑی۔ اسے روتا دیکھ کر میں پگھل گیا اور روتے روتے اس نے ایسی بات کہی جسے سن کر میں حیران رہ گیا۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ مجھے یہی خوف تھا کہ باجی سے اللہ ناراض ہو جائے گا اور اس کو عذاب دے گا، مگر وہ میری نہ سنتی تھی۔ میں اس کی یہ بات سن کر حیران رہ گیا، کیونکہ میری مرحوم بیوی کچھ ایسا کرتی تھی جس کے بارے میں اس کی بہن واقف تھی اور اس سے روکتی بھی تھی۔ جب میں نے تفصیل پوچھی تو وہ پریشان ہو گئی اور بات بدلنے لگی۔ میں نے سب جاننے کے لیے التجا کی تو اس نے مجھے اپنی بہن کی حقیقت بتائی۔ اس نے بتایا کہ میری بہن نیک لڑکی تھی، حفظ قرآن ہونے کی وجہ سے وہ ہر وقت تلاوت کرتی رہتی تھی۔ ایک دن ہمارے محلے میں ایک بچہ بیمار ہو گیا۔ میری بہن نے کچھ آیات پڑھ کر اس بچے کو پھونک دی، جس سے وہ بچہ ٹھیک ہو گیا۔ پھر ہر طرف مشہور ہو گیا کہ وہ نیک بیوی ہے جس کے پاس ہماری تکلیف کی شفا ہے۔ اس کے بعد طرح طرح کے لوگ ہمارے گھر آنے لگے۔ میری بہن تعویذ کے نام پر قرآن کی آیات لکھ کر دیتی تھی، وہ لوگ پیسے بھی دیتے تھے۔ اس سے ہمارا گھر بھی چل رہا تھا، لیکن مشکل وقت کے لیے ہمارے پاس کچھ نہ تھا۔ ایک روز میرے بھائی کا ایک گردہ فیل ہو گیا، اس کے علاج کے لیے ہمارے پاس پیسے نہ تھے۔ ہم بہت پریشان تھے۔ ماں باپ کا سایہ تو پہلے ہی سر پر نہ تھا، باپ بھی نہیں تھا جو کفالت کر سکتا۔ ایک دن ایک آدمی ہمارے گھر آیا، وہ کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر وہ لڑکی شادی شدہ تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کی طلاق ہو۔ میری بہن نے انکار کیا کہ یہ گناہ کا کام ہے، لیکن جب اس نے 1.5 لاکھ روپے دینے کا کہا تو میری بہن نے بھائی کی جان بچانے کے لیے نہ جانے کاغذ پر ایسا کیا لکھا کہ اس آدمی کی خواہش پوری ہو گئی اور ہمارے بھائی کا علاج بھی آسانی سے ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد بہت سے لوگ آنے لگے جو ناجائز مطالبے کے لیے تعویذ بنواتے، وہ ڈھیروں روپے بھی دے جاتے۔ ایک روز میں نے چھپ کر دیکھا کہ وہ تعویذ کیسے بناتی ہے۔ جب میں نے دیکھا تو میں دنگ رہ گئی۔ میری بہن کاغذ پر الٹا قرآن لکھ رہی تھی اور یہ کالا علم تھا۔ میں نے اپنی بہن کو روکنے لگی کہ وہ توبہ کر لے، اور اس نے کہا کہ اگر میں ایسا نہ کرتی تو ہمارا بھائی کب کا مر جاتا۔ میں نے کہا اس عمل سے بہتر تھا کہ ہمارا بھائی مر جاتا، مگر وہ یہ کام نہ کرتی۔ بہن کو بہت سمجھایا مگر وہ لالچ میں آ گئی تھی۔ وہ اتنی نیک تھی کہ اس کی روحانیت پالی تھی، لیکن پیسوں کی لالچ میں آ کر اس نے سب گوا دیا۔ اس کی زندگی اچھی تھی، نمازی پرہیزگار تھے، مگر اس نے گناہ نہیں چھوڑا۔ میں ڈرتی تھی کہ اس نے یہ نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ اس کو مہلت نہ دے گا۔ پھر وہی ہوا، اسے توبہ کرنے کی مہلت نہ ملی اور میرا کہا بھی سچ ہو گیا۔ میں یہ سن کر حیران تھا کہ جس سے میں نیک سمجھتا رہا وہ پیسوں کی لالچ میں گناہ کرتی رہے۔ پھر آج وہی عذاب اس کی قبر پر آ رہا تھا۔ استغفر اللہ۔ کالا علم کرنے والے اور کالا علم کروانے والے دونوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ان پر سخت عذاب آئے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ایسے حرام کاموں سے بچائے اور نیک اور بھلائی کے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستوں، امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔